مایوسی سے نکلنے کا ایک ایسا فارمولہ آج میں بتانے لگا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک بڑا نچوڑ ہے، یہ یعنی حاصل ہے. شاید یہ بات آپ کو بہت سارے لوگوں نے بتائی ہو لیکن اس انداز سے نہ بتائی. واہ سر. اور میں سمجھتا ہوں جو مایوس ہے، نا امید ہے، کسی وجہ سے پریشان ہے، اسے اس فارمولے پر لازمی عمل کرنا چاہیے. پکا فائدہ، پکا فائدہ. اکثیر اس کی وجہ ہے کہ میں خود ایک دفعہ اس کا شکار ہو گیا تھا. اچھا. میرے ساتھ ایک دفعہ لائف میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں بیڈ ریسٹ پہ چلا گیا. تقریباً کوئی 6-8 مہینے میں بستر سے نہیں اٹھ پاتا تھا. جب میں اس کے بعد اٹھا تو میں باہر نکلتا تھا تو میں خوف زدہ تھا، مجھے ڈر لگتا تھا، میں کہیں جا نہیں پاتا تھا، میں اکیلے رات کو سو نہیں پاتا تھا. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر، ان کے پاس میں گیا. میں نے کہا سائیں یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ سائیں میں آپ کو میڈیسن لکھ کے دیتا ہوں تو آپ 7ویں آسمان پہ ہوں گے. جھولے لال. ہاں، یعنی جب ظاہر ہے آپ دواؤں کے اثر میں ہوں گے تو آپ کو کیا ڈپریشن اور کیا ہو. میں نے کہا اچھا جی. کہنے لگے کہ ایک اور طریقہ ہے، کیونکہ دوائیں جب آپ استعمال کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد ان دواؤں کی ڈوز کو بڑھانا پڑے گا، پھر آپ اس کے عادی ہو جائیں گے. ایک اور طریقہ ہے، اگر آپ اس پہ عمل کرنا چاہیں تو وہ آسان بھی ہے اور وہ آپ کو اس سے نکال بھی دے گا. میں نے کہا سائیں بتائیں. کہنے لگے سائیں آپ دنیا گھومیں. واہ. آپ دنیا گھومے. دنیا گھومیں. آپ 3 ہفتے کام کرو، 1 ہفتے آپ کہیں باہر چلے جاؤ، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہو. پاکستان کے کسی شہر میں جا سکتے ہو وہاں چلے جاؤ، کہیں باہر جا سکتے ہو وہاں چلے، جو آپ کی استطاعت ہے. میں نے اس کی اس بات کو پکڑ لیا. میں واپس آیا ڈاکٹر کے پاس سے. میں نے کہا اپنے ٹریول کوآرڈینیٹر کو، میں نے کہا سائیں مجھے باہر جانا ہے، کہاں کا ویزا مل سکتا ہے؟ اس نے کہا جی فلاں جگہ کا ویزا فوراً مل جائے گا، لگاؤ سائیں. چلا گیا. 4-5 دن وہاں رہا. نہ مجھ سے کسی نے یہ پوچھا کہ تجھے کیا ہوا تھا، ڈپریشن میں کیوں. یہاں تو ہر بندہ ملنے آتا تھا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، بتا کے وہ چیزیں ریکال ہو کے وہ نقش ہو گئیں. وہاں کسی نے نہیں پوچھا. کھایا پیا، مسکرایا، فطرت کو دیکھا، چیزوں کو دیکھا. واپس آیا تو تھوڑا سا ڈپریشن کا لیول کم ہوا. کچھ ٹائم گزرا سائیں، پھر میں نے اگلے مہینے پھر میں نے پاسپورٹ دے دیا. سائیں مجھے جانا ہے ایک اور کنٹری. کرتے کرتے پھر یہ عادت بن گئی. تو وہ ہمارے استاد کہتے تھے پیسے ڈاکٹر کو دینے کے بجائے اپنے اوپر لگا لو، وہ زیادہ فائدے مند ہے. واہ واہ. وہ ٹریولنگ کی ایک ہیبٹ بنتی چلی گئی. بچپن سے ہابی تو تھی گھومنے کی. میں نے دیکھتے دیکھتے دنیا کے 50 ممالک گھوم لیا. اور اس سے کیا ہوا، مشاہدہ بڑھا، اس سے تجربہ بڑھا، اس سے ایک وزڈم ملا، ایک دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا. پھر میں نے نیت کر لی کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو سب قدرت موقع دے تو میں پوری دنیا ہی گھوم لوں. تو یہ چیزیں چلتی رہیں اور میں اس چیز سے باہر آ گیا. ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہوگا کبھی بڑوں سے کبھی بات، شاید فیملی میں بات ہوتی ہے. ہم نے تو اپنے بچپن میں بہت سنا یہ کہ کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو کہتے تھے اس کو نا سمندر پار کراؤ. آپ نے سنا ہوگا ادھر ہوا لگوا دو، ہوا لگواؤ اس کو ذرا سمندر پار. ہمارے کراچی میں تو کیماڑی سے منوڑا لے جاتے تھے، پانی سے گزارتے تھے. بالکل. تو میں ایک دن بڑا غور کرنے لگا اس بات پہ کہ یہ کیوں کہتے تھے لوگ. کیا دور کی کوڑی لایا. واہ. میں نے ایک دن منوڑا پہ بیٹھ کے اس پہ غور کیا کہ کشتیوں پہ لوگ آتے کیوں تھے یہاں پہ. تو جب میں نے وہاں ساحل پہ بیٹھ کے مجھے بات سمجھ میں آئی کہ جب ایک آدمی گھر پہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، وہ مایوس ہے، نا امید ہے، اس کو کسی نے اٹھایا، کہا چلو جی گاڑی میں بٹھایا، کسی طریقے پانی، کشتی، سمندر، آب و ہوا، چیزیں دیکھی، اس کی طبیعت میں بہتری آ گئی.
بیسکلی وہ آب و ہوا چینج ہوتی ہے تو انسان کے اندر ایک خوشی کا ایلیمنٹ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا بہت دفعہ. ابھی سائیں یہ کووڈ میں نا میں کوئی 3 سال میں کہیں جا نہیں سکا, تو میرے نا یہاں معدے میں پین شروع ہو گیا اس جگہ پہ بالکل. ہر وقت میں یوں ہاتھ لگا کے بیٹھا رہوں. میں نے کئی ڈاکٹر کے پاس گیا, مطلب حتیٰ کہ کراچی کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے, میں وہاں گیا, بڑے ڈاکٹر سے کسی نے ٹائم لیا میرے لیے, میں وہاں گیا, انہوں نے سارا چیک کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو جو ہے نا وہ انڈوسکوپی کرنی پڑے گی. ہمیں بے ہوش کر کے انہوں نے انڈوسکوپی کی, اندر آلہ ڈالا, چیک کیا, اندر سے تھوڑا سا ایک پارٹ اس کا کاٹ کے لے گئے, لیبارٹری میں چیک کیا. کہا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو. میں نے کہا سائیں کچھ نہیں ہے تو میری تو طبیعت دن بہ دن خراب ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں پھر میں اپنے گرو جی کے پاس گیا, بابا جی کے پاس. انہوں نے کہا سائیں ہم نے آپ کو بتایا تھا پیسے ڈاکٹر کو نہیں دینے, تو نہیں دینے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا کووڈ ہے کہیں جانے آنے کا نہیں. کہنے لگے کوشش کرو. تو وہ کچھ ہمارے دوست جا رہے تھے, میں نے ان کے ساتھ چلا گیا. میں 2 دن باہر رہا, وہ کہاں درد گیا کیا گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا, غائب ہو گیا. واہ. کبھی کبھی نا ڈپریشن کی وجہ سے آپ کو کہیں پین ہو رہا ہوتا ہے, معدے میں, سر میں, مطلب بوجھل ہوتی ہے طبیعت. آپ کو آب و ہوا چینج چاہیے ہوتی ہے. ہم میڈیسن میں لگ جاتے ہیں. استاد کہتے تھے بیٹا چک مارا کر, بائٹ لیا کر. تو میں نے کہا سائیں کس کو چک ماروں, کہاں بائٹ لوں گا؟ نہ بابا نہ, زندگی کو انجوائے کیا کرو. اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر کرو. گھومو پھرو, اللہ کی زمین کو دیکھو. جو نصیب میں مقدر میں اس کے لیے کوشش بھی کرو. کہنے لگے لوگ ساری زندگی مال جمع کرتے رہتے ہیں, آخر میں جب چک مارنے کا ٹائم ہوتا ہے تو سائیں دانت ہی نہیں ہوتے ان کے. تو نیچر کے ساتھ رہنا, گھومنا پھرنا. یہ گورا پاگل تو نہیں ہے کہ لانگ ویکینڈ پہ چلا جاتا ہے, 5 دن کام کرتا ہے, 2 دن نکل جاتا ہے. آخر انہوں نے کوئی ریسرچ کی ہے اس بات پہ؟ ہمارے مسلم تاجر جو تھے وہ سفر کرتے تھے, تجارتی قافلے چلتے تھے. ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں مر جاتے ہیں. تو یہ جو مسائل ہیں ان کا حل بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی بہت بڑی کنٹری میں جائیں, کسی گاؤں میں جا کے 2-3 دن گزاریں, نیچر میں رہیں. آپ دیکھیں استطاعت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق, اور کچھ نہیں تو یہاں سائیں سی وی او پہ جا کے 2-4 گھنٹے بیٹھ جائیں, پانی کو دیکھتے رہیں, طبیعت میں بہتری آ جائے گی. یہ لہروں کا شور جو ہے نا آپ کو زندگی کے شور سے نکال کے لے جائے گا.